امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب، وزیر مواصلات مولانا اسد محمود صاحب، وفاقی وزرائے کرام، صوبائی وزرائے کرام، چیف سیکرٹری آئی جی کے پی، وفاقی سیکرٹریز، انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرا یہ چوتھا دورہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا پچھلے 16 ماہ پر محیط سیلاب سے لے کر آج تک سیلاب کی تباہ کاریاں اور تعمیراتی منصوبوں کے افتتاح، ان سب حوالوں سے میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس 15-16 ماہ کی قلیل مدت میں جو تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے وہ آپ جانتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے۔ جب 11 اپریل 2022 کو جب میں نے اپنا حلف اٹھایا اپنی ذمہ داری کا، تو مجھے احساس تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات حد درجہ تباہ کن ہیں۔ جو ہی ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تباہ کن سیلاب آیا، جس سے کہ پورے ملک میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، اسی جگہ پر ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دوسرے علاقوں میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اس نے ہمت اور توفیق دی کہ میں تقریباً ہر جگہ چپا چپا پہنچا، اور مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے 100 ارب روپیہ سے زیادہ وفاق سے فنڈز ان متاثرہ خاندانوں کے لیے مہیا کیے، اور صوبوں نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا۔ مگر آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا، تو میرا جواب ہے کہ بدقسمتی سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت، ایک طرف سیلاب، دوسری طرف مہنگا تیل، اس کی اربوں ڈالر سے اس کی امپورٹس، تیسری طرف مہنگائی، چوتھی طرف IMF کا جو معاہدہ پچھلی حکومت نے توڑا، دہشت گردی اور سیاسی افراتفری، یہ وہ چیلنجز تھے
کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا نہ کبھی سوچا، لیکن الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے سہارے ہم سب کسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم کیا یہ حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ عوام کو مہنگائی دینے کے لیے؟ کیا یہ ہم نے حکومت سنبھالی ہے IMF کا معاہدہ جو پچھلوں نے توڑا اس کا خمیازہ ہم بھگتیں؟ اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی زعماء نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، خود میرے قائد میاں نواز شریف، سب اس بارے میں عوام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کیا بنے گا، ہم نے یہ حکومت سنبھالی ہے۔ تو میرا جواب یہ تھا، کل بھی تھا، آج بھی اور کل بھی یہی جواب ہوگا کہ پچھلی حکومت عمران نیازی کی، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی چیدہ نشاندہی میں نے ابھی کی ہے، اور ہم نے تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آصف زرداری، بلاول بھٹو صاحب نے، MQM کے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے، اور سردار خالد مکھی صاحب نے، مینگل صاحب نے، ANP ایمل ولی خان ان کی پارٹی نے، سب نے مل کر، اس میں کیو لیگ شامل ہے، خود میری اپنی پارٹی شامل ہے، مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے، ریاست کو بچائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہی وہ فیصلہ تھا جس کی خاطر پھر ہم ڈٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست، کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عظمیٰ؟ اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل رکھا، تو پھر آہستہ آہستہ دن پھرنے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے، پچھلے 10 سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے 10 سال میں، اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑی، فرٹیلائزر منگوانا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی۔ اور اس سال مجھے امید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فصل پیدا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے گندم اور کپاس منگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے، وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے 16 مہینوں میں 572 ملین ڈالر کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں منگوانی پڑے گی اس حد تک۔ اور اب
مزید $500 ملین یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ $1 ارب 280 ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان 16 ماہ میں ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھیں، اس کے باوجود کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے باوجود کہ IMF سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے، لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، صرف 30 سیکنڈ اور 1 منٹ میں، کہ اگر ہم جو حکومت پاکستان نے کسی اور ملک کے ساتھ جو مالی جو کمٹمنٹس یا جو وعدے کیے ہیں، یا دو طرفہ بینکوں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوسرے ممالک کے بینک سے، یا ملٹی لیٹرل جو ہمارے ادارے ہیں دنیا میں، اگر وقت کے اوپر ان کی پیمنٹ نہ ہو تو وہ سوورن ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا خدشہ ہو گیا تھا، اور اس کا قصور میری یا میری حکومت کا نہیں تھا، یہ عمران نیازی نے IMF سے معاہدہ کر کے اس کو اسی طرح توڑا جس طرح وہ دن رات ریاست مدینہ کی بات کر کے 100% اس کے خلاف فیصلے اور اس کے خلاف اقدامات اٹھاتا تھا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سن لیجیے بات بڑے غور سے کہ ہماری جو لیٹر آف کریڈٹس ہیں، یعنی جو آپ درآمد کرتے ہیں یا برآمد کرتے ہیں، تو LCs کھلتی ہے بینکوں سے، باہر کے بینک اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یا اس کی ری کنفرمیشن کرنے سے انکار کر دیتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر دوائی اور روٹی کے لیے اس کے لالے پڑ جاتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہماری صنعت اور حرفت کو کاری ضرب لگتی۔ اس کے علاوہ میں اور بے شمار اس کے جو کانسیکوینسز گنوا سکتا ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ مگر اس مالک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں تمام عمر بھر جو میری باقی ہے، میں سجدہ ریز بھی ہوں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اور اس میں یہ میری اکیلے کی نہیں، یہ پوری ٹیم کی ہے کارکردگی، ان کی محنت، دن رات محنت ہے، جس کے بدلے میں یہ خدا نے پاکستان کو بچایا۔ اور آج اب ہم اس راستے پر گامزن ہیں کہ زراعت بھی ترقی کرے گی، صنعتیں بھی لگیں گی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلے گا، یہ گیس، یہ پیٹرولیم، یہ شمسی توانائی، یہ ہوا سے توانائی، یہ تمام منصوبے جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بڑے اچھے انداز میں بات کی کہ اگر وہ نظام جس سے کہ پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمیں دوسرا نظام لانا ہوگا۔ وہ یہی نظام ہے کہ شمسی توانائی ہر جگہ، سولر کی بجلی ہونی چاہیے، اس کے لیے نہ تیل چاہیے نہ گیس چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اس ملک کو بہت شاندار سورج دیا ہے
جو بلوچستان کے پہاڑوں پر چمکتا ہے، جو پنجاب کے میدانوں میں چمکتا ہے، اور ہوا کے بے شمار کوریڈورز ہیں، پن بجلی کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں، اور من حیث القوم میں کہوں گا 75 سال میں ہم سے بہت بڑی فاش غلطی ہوئی کہ ہم نے پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر توجہ نہیں دی. جتنے ارب خرب لگ گئے تیل اور بجلی اور گیس کے منصوبوں کے اوپر، اگر اس کا آدھا سرمایہ بھی 75 سال میں یہ داسو ڈیم یا دیامیر بھاشا، یہ منجی، اس کے اوپر ہم نے منصوبہ بندی کر کے لگائے ہوتے تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں معاشی حالت یہ نہ ہوتی. آج پاکستان سر اٹھا کر دنیا میں اپنا سفر طے کر رہا ہوتا اور ہمیں کشکول کی ضرورت نہ پڑتی. یہ وہ فاش غلطیاں، بلنڈرز من حیث القوم ہم سے ہوئی ہیں. لہذا آج وقت آ گیا ہے کہ اب IMF کے اس پروگرام کے بعد ہمیں اس ملک کے غریب عوام کو، کسان کو، ہاری کو، ابھی پرسوں میں نے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا. یہ سننے والی بات ہے، یہ خالی IMF کی کڑی شرط نہیں تھی، وہ شرط تو تھی ان کی، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی تھی؟ کیوں؟ ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ، اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں، جو بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ہمارا نظام فرسودہ اور انیفیشنٹ ہے، اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے. تیسری بات، یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے، جہاں پر آج کے کام لائق تحسین میں اس کی بھی بات کروں گا، وہاں پر مل کر وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. ایک کا بل دوسرے کو دے دیا، تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا. اور چوتھی اور سب سے خطرناک بات کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں. یہ کل مجموعہ، یہ تقریباً، غور سے سنیے منسٹر صاحب، ذرا غور سے بات سنیں. منسٹر آف پاور ادھر توجہ فرمائیں. یہ ملا کر سالانہ 400 ساڑھے 400 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے. اور یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو کہتے ہیں گردشی قرضہ بجلی کا خالی، یہ 2.5 ٹریلین ہے. کتنا ہے بھائی؟ 2.3 2300 ارب روپے. اس میں غریب آدمی تو کوئی قصور نہیں ہے، ہاری کا کوئی قصور نہیں ہے، مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے، بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک نرس اور ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ فقط قصور ہے تمام ان حکومتوں کا، بشمول ان 16 ماہ میں میری حکومت کا اور اشرافیہ کا، اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طاقتور بنایا ہے. یہ سب ان کا قصور ہے. اور اس کا نقصان، اس کا بوجھ غریب آدمی کے اوپر، اس ملک کے طول و عرض میں، چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا بنو ہے یا پشاور ہے یا کوئٹہ ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، یہ کروڑوں لوگ، غریب لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو یا جاڑا ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو. لیکن اس کے باوجود بھی رزق حلال کمانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آدھی روٹی دینی ہے یا پونی روٹی دینی ہے یا دودھ دینا ہے یا چینی کے بغیر دودھ پلانا ہے، دوائی کہاں سے لانی ہے. اور اشرافیہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا، وہ آج بھی آٹا اگر خدا نہ خواستہ وہ 1 لاکھ روپیہ کلو بھی ہو جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں.
غریب 1 کلو آٹا آج خریدنے جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا، یہ ہے جس نظام کا آپ نے اشارہ کیا اور جس تبدیلی کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے پورا اپنا وزن ڈالا اور پوری قوم کو دکھایا کہ اس ملک کے اندر ایسی حکومت جو کہ نام لیتی ہو پاکستان کا اور پاکستان دشمنی کرے، ایسی حکومت میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ عمران نیازی جو نوجوانوں کو اگر انہوں نے بااختیار بنانا تھا تو ان کو تو 4 سال وفاق میں اللہ تعالیٰ نے دیے اور اس صوبے میں 10 سال دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے وظائف دیے انہوں نے اس صوبے میں، یعنی ڈیرہ غازی خان سے لے کر اور وہاں تک پارا چنار تک، کتنے وظیفے دیے انہوں نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے۔ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا یا میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا، لیکن صرف موازنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں 10 سال رہا خادم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں، تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین قابل مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود ان کو ہم نے وظائف دیے اربوں روپے کے، اور لاکھوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوئیں۔ آج ہزاروں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں وہ ملک کے لیے خدمت کر رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کتنے لیپ ٹاپس دیے 10 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کے پی میں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر محنتی بچوں اور بچیوں کو دیے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی ہے، تو میں اپنی بات میں ذرا سکیڑ لیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے یہ جو گلدستہ ہے سڑکات کا اور پلوں کا جو کہ جال بچھایا جا رہا ہے، جائے گا ہمارا بستی جو ہمارے جو ایشیا کے راستے ہیں ان کو کنیکٹ کرے گا، اس کے لیے میں مولانا اسد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نوجوان ہیں، بہت محنتی آدمی ہیں، اور ساتھ ان کے جو سیکرٹری ہیں کیپٹن، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بٹانی کا جو کنواں ہے گیس کا، اس کی تلاش میں اس کی محنت جو کی گئی، میں اس کے لیے جناب MOS ڈاکٹر مصدق اور کیپٹن محمود کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور بجلی کا جو ٹرانسمیشن لائن جو یہاں سے جائے گی ذوب تک، وہ مکمل ہو چکی، لیکن وہاں پر آگے تاخیر ہوئی کیونکہ وہاں پر جگہ نہیں ملی۔ وہ اب انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا۔ اس کے لیے میں منسٹر واٹر اینڈ پاور خرم دستگیر اور سیکرٹری لنگڑیال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ کام آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر اس قوم کی حالت بدلنی ہے تو کشکول توڑنا ہوگا، اور کشکول ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو شہنشاہی اخراجات جو ہیں، جو ملک کے اندر کرپشن ہے، جو میں نے جس کا ابھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور پوری قوم مل کر آگے نہیں بڑھے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن الحمدللہ وقت آ گیا ہے، اب ہم نے ایک نیا جامع منصوبہ بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی ہے SIFC کی، جس کو میں معاشی ریوائول پروگرام کہتا ہوں، جس میں سر فہرست زراعت ہے، معدنیات ہیں، اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں پاکستان میں، مگر ایک دھیلے کی عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ فیسیں ہم نے بھر دی وکلاء کی اربوں روپے، لیکن جو رب تعالیٰ نے زمین میں ہمیں جو دولت دی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظام بن چکا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں پوری حکومت شامل ہے، اس میں وفاق کی حکومت شامل ہے،
चारों सूबों की हुकूमतें शामिल हैं, हमारा जो दिफाई इदारा उसकी सिपह सलार उसमें शामिल हैं, और मिलकर दिन रात इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत मार्ज वजूद में आएगी, इस मुल्क का नक्शा बदलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और अगर हमें मौका दिया अल्लाह ताला ने, मौलाना फजल रहमान हमारे बहुत ही मोहतरम अमीर हैं, मियाँ नवाज शरीफ से इनका भाइयों जैसा ताल्लुक़ है, लेकिन ताल्लुक़ मेरा इनसे मेरा था जो कि बढ़कर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब से बना। मैं इनका, मियाँ नवाज शरीफ बेहद एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह मिलकर हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। शबाना रोज़ मेहनत करके, कुर्बानियों से हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को बनाएंगे अजीम। मैं आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मेरे साथ एक नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान, कायदे आज़म